میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے۔ وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ۔ تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا، ہم تو یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ دیکھا کرتے تھے، اب یہاں ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی، خوش قسمت جو جا رہا ہے، خوش قسمت تو نہیں بیچارہ بد قسمت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندر کو بھیٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ۔ ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے؟ وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہیں نا، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے۔ تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ۔ اب جو ایتھیس ہے نا، ملحد ہے، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، وہ مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو، ابھی جاؤں گا پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی۔ پاکستان نہ بھیجے بس بندر کو، وہاں سے چانس ذرا کم ہے۔ تو تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بندر کو، اور بندر کی واپسی کا دور دور کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، وہ مر جائے گا۔ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے اس عمل کے؟ بتائیے، کوئی دلیل کیوں بھائی؟ انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو حق ہے۔ فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، تجربے کی بھیٹ کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بندر۔ اور وہ بھی آج کل کے جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نسل بھی بندروں کی ہے، تو اپنے باپ دادا کے ساتھ یہ سلوک اچھا بنتا ہے؟ یہ سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے بھائی؟ لیکن اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز ہے۔ اسلام کے پاس اس سوال کا جواب، ایک ایتھیس نے کہا کہ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو، بقرعید میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ ڈالتے ہو اور کھا جاتے ہو، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی ہم کروڑوں بھی حلال کر دیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، آپ ایک مرغی بھی کیوں کاٹ کے کھاتے ہو؟ اس کے لیگل ہونے کی، جائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنا حق انسانوں کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کو بھی زندہ رہنے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی اس کو؟ ہم نے کہا آپ کیوں میکڈونلڈ میں کھاتے ہو، آپ کیوں برگر کھاتے ہو؟ ہم تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اس نے کہا میں نے بنایا تمہارے لیے، تبھی تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں، ادروائز جتنا زندگی کا حق آپ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے۔ تبھی آپ بلا وجہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے، تبھی میں یہ صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں۔ اسلام میں صدقہ تو ہے، الگ سے صدقے کے بکرے کاٹنا اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنے کی فضیلت صرف بقرعید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر۔ تو
بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں کو بھی روانہ کیا جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے بندر اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ کائنات بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ انسان کے۔ ویسے بھی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اگر انسان نہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا ہے کون بیٹھ کے؟ گدھے گھوڑوں کی سمجھ میں آتی ہے کائنات؟ ہے بھائی، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ناسا جیسا ادارہ بناتے ہیں، یہ پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ یہ بنائی گئی انسان کے لیے۔ ایسا دماغ صرف انسان کے پاس ہے، کسی اور مخلوق کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی، تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کرتا شیر، تو جنگل میں ہزاروں سال سے کم بہت غاروں میں نہ رہ رہا ہوتا۔ اب تک تو کچھ ترقی کر کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا نا۔ وہی ہے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، عرصے کے بعد اس کو کوئی ہرن نظر آتا ہے، پھر جاتا ہے شکار کرتا ہے، مل گیا ٹھیک ہے، مس ہو گیا تو بیٹھ جائے گا، آئے گا بیوی سے ڈانٹ کھائے گا، تو اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ٹرائی کرے گا۔ اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی شیر میں تو وہ ایک دن ہرن مار کے گراتا، کچھ کھاتا اور کچھ سٹور کر لیتا۔ کیا خیال ہے بھائی کہ اگلے ٹائم پہ نہیں ملا تو یہی کھائیں گے؟ لیکن اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل، کھوپڑی ہے، کھوپڑی میں عقل نہیں ہے اس کی۔ ابھی بہت سے لوگوں کے کھوپڑی ہوتی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اردو بھول نہ گئے ہو کہ کھوپڑی کھوپڑی کراچی کی ہے نا زیادہ، انڈیا، کراچی، پاکستان سب۔ ہاں ہاں لاہور کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو لاہور والے تو پائے وائے سجی مجی سب چل رہے ہیں یہاں پہ۔ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا، میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی جب بہت زیادہ ترقی کرے گی تو اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی انسانوں کی۔ یار گھٹنا چاہیے، اب اگر گھٹنا ٹوٹ گیا، گھٹنا مل جائے گا تو لاہوریوں کے گھٹنا بہت مہنگا ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ پائے ہوئے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے، اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے کہ یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے، اس کے ریٹ زیادہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی بات ہے، مزاح کی بات ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ آپ لوگ امریکہ میں رہ کے، میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ۔ یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے ہیں، غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں، صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان۔ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا، اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا، یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے۔ اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے، یہ اسلامی سیٹ اپ نہیں ہے۔ اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس میں PhD کیا ہوا ہو، نہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو، نہ نہیں یاری سمجھ میں بات، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے، جو اسلام میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، سمجھ رہے؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں، اس سلسلے والے لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو دلہن کے پاس گیا تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں، کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا، تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں گی، یہاں سے بات چیت کا آغاز۔ تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں بھائی کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوں نا، تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے، وہ کیا خیال ہے؟
اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہوتا, ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے, تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے, وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی جو ابھی دیکھو جاوید میاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا, پتا ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے, ابھی ہم آ رہے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید میاری سے آ رہا, تو گریوی سسٹم ہی ختم, کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے, پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی, گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی, الولود, تمہیں نسل زیادہ تھے, اولاد زیادہ تھے, کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست, جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے, میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں, خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا, مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے, تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے, میں یا تو شاید ہمیں بلاتے ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں, بچیوں کے کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی, ان کی بچیوں کے اسکارف, میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ, جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ, بڑا اچھا ماشاءاللہ. وہ یا تو شاید ہم کیا ہی شریف شرفا کے گھروں میں رہے ہیں, اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں, ہمارا رائٹ ہے, بندر بھلے زندہ رہے مر جائے, ٹھیک ہے نا. بنایا کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنا ہے سب کچھ. تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے, انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے, اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں, سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں, لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو, یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہم نے چھوڑ دیا, بس ہمیں اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں, اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.